شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم دکھائیں اس بندے محمد کو اپنی نشانیاں۔ یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے کہ تم مت بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کے ساتھ، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان دونوں کے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے سخت جنگجو بندے، تو وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور یوں ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال و دولت اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور بنا دیا تمہیں کثیر تعداد والی قوم۔ اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو خود اپنے ہی لیے کی، اور اگر کوئی برائی کمائی تو وہ بھی اپنے ہی لیے کمائی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی انہیں قبضہ حاصل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل بھی کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب۔ اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ اور ہم نے بنایا رات اور دن کو 2 نشانیاں، تو تاریک کر دیا ہم نے رات کی نشانی کو اور روشن بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور نظام الاوقات، اس کا حساب، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور ہر انسان کی قسمت چپکا دی گئی اس کی گردن میں، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے روز اسے ایک کتاب کی شکل میں، وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی۔ پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، تو آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو۔ جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ تباہ کر دیں کسی بستی کو تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں، پس ثابت ہو جاتی ہے ان پر عذاب کی بات، پھر ہم اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے۔ اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح کے بعد، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ جو کوئی عاجلہ یعنی جلدی کا طالب ہوتا ہے ہم اسے جلدی جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ دھتکارا ہوا۔ اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کی شایع نشان کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی۔ ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی آپ کے رب کی عطا سے، اور آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے بہت بڑھ کر ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ گے مذموم و بے سہارا۔
آرا ہو کر، اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں جھڑکو نہیں، اور ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو عاجزی اور نیاز مندی سے، اور دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے رحم سے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے، اور حق ادا کرو قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں اور مسافروں کا، اور فضول کاموں میں اپنے مال مت اڑاؤ، یقیناً مال کو فضول خرچی سے اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے کہو نرم بات، اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ پھر بیٹھے رہو ملامت زدہ ہارے ہوئے ہو کر۔ یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور مت قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلومی میں تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو، اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکو گے۔ ان سب باتوں کی برائی تیرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ یہ ہے جو اے محمد آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں سے، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود، ورنہ تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے ہو کر۔ تو کیا تمہیں تو منتخب کر لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور اپنے لیے بنا لی ہیں بیٹیاں فرشتوں میں سے؟ یہ تو تم بہت بڑی گستاخی کی بات کہتے ہو۔ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ سبق حاصل کریں، مگر یہ نہیں بڑھاتا انہیں نفرت ہی میں۔ آپ کہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو ضرور وہ تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ۔ وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام مخلوق بھی جو اس میں ہے، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یقیناً وہ بہت تحمل والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان دونوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل بوجھ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ توجہ سے سنتے ہیں اس قرآن کو،
جب کو کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی طرف، اور جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں تب یہ ظالم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک جادو زدہ شخص کی۔ دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں وہ لوگ آپ کے لیے مثالیں، چنانچہ وہ بھٹک گئے ہیں، اب راہیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق کے ساتھ؟ ان سے کہیے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی سخت ہو، پھر کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ آپ کہیے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سروں کو مٹکائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ آپ کہیے اس کا وقت قریب ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت قریب ہی ہو۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے، اس کی حمد کرتے ہوئے، اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ اس زمین میں۔ اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو۔ یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالے گا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، یا اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی تھی۔ آپ کہیے کہ ان کو پکار کر دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، تو نہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہے تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں تو وہ تو خود ہی رب کے قرب کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہے، اور وہ امیدوار ہیں اس رحمت کے اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ واقعتاً آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے روز قیامت سے قبل، یا ہم عذاب دیں گے اسے بہت شدید عذاب، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں نہیں روکا کسی بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی اور آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ ہم نہیں بیچتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے، اور ان باتوں سے ہم نے تو انہیں تنبیہ کرتے ہیں مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اس نے مزید کہا ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی، وافر سزا۔ اور تو پھسلا لے جن پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، اور چڑھا لا ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو، اور شریک بن جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور ان میں سے جو چاہے وعدے کر، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یقیناً میرے بندے جو میرے بندے ہیں اس پر تجھے کوئی اختیار نہیں، اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز۔ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے۔ اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس ایک اللہ کے، پھر جب وہ تمہیں بچا لیتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔
تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھنسا دے تمہیں کس کہیں خشکی میں ہی، یا وہ تم پر بھیج دے کنکر برسانے والی تیز ہوا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی بچاؤ کرنے والا؟ یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھیر لے جائے تمہیں اسی سمندر میں دوسری مرتبہ، پھر بھیج دے تم پر ہوا کا زوردار جھکڑ سو تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا؟ اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، تو ایسے لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی خوشی، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا اور وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور راہ سے مزید دور بھٹکا ہوا۔ اور اے نبی یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیں، اور اگر آپ ایسا کرتے تب تو یہ لوگ آپ کو اپنا گاڑھا دوست، دلی دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو یہ عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تب ہم آپ کو دگنی سزا دیتے زندگی میں اور دگنی سزا دیتے موت پر، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں زمین سے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو تب بھی وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا عرصہ ہی۔ یہی ہمارا طریقہ رہا ہے ان کے باب میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ نماز قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا حاضری کا وقت ہوتا ہے، اور رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا درج داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور یقیناً باطل ہے ہی بھاگ جانے والا، اور ہم نے قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں ہی۔ اور جب ہم انسانوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، اور ہم سے کنی کترانے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر انسان کام کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق، بس آپ کا رب خوب جانتا ہے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ روح نہیں دیا گیا مجھے کوئی علم، یہ اللہ کے امر میں سے ہے، اور نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا۔ اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس میں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، مگر یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائے تمام انسان اور تمام جن اور اس بات پر کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو نہیں لا سکیں گے اس کی مانند، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، لیکن اکثر لوگ انکار یعنی کفران نعمت پر ہی اڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ جاری
کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا آپ ہمارے لیے بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، یا آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں، اور یا آپ گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک انسان اور رسول، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بھیجا ایک بشر کو رسول بنا کر۔ آپ فرمائیے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم بھی ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر گہری نظر رکھنے والا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا، اور ہم نہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کو منہوں کے بل، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے ان کے لیے مزید بڑھکا دیا کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، یہ سزا ہے ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی صورت میں؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، مگر ان ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے کفر کے۔ آپ کہیے اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر تب تو تم ضرور روک رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے، اور انسان بہت ہی تنگ دل واقع ہوا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کی تھیں، تو ذرا پوچھے بنی اسرائیل سے اس زمانے کا حال جبکہ موسیٰ ان کے پاس آئے فرعون نے اور اس نے کہا اے موسیٰ میں تو تمہیں سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا تجھے خوب معلوم ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور اے فرعون میں تو تجھے ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے، لیکن ہم نے غرق کر دیا اس کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں آباد ہو جاؤ، جب آئے گا پچھلے وعدے کا وقت تو ہم لے آئیں گے سب کو سمیٹ کر، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے نبی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور یہ قرآن اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع میں، اور وہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس بھی نام سے پکارو سب اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، نہ ہی اپنی آواز بہت پست رکھو نہ ہی بہت بلند رکھو، بلکہ ان دونوں کے درمیان روش اختیار کرو، اور آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہی کوئی اس کا دوست ہے، کمزوری کی وجہ سے اس کی تکبیر کرو جیسا کہ اس کی تکبیر کرنے کا حق ہے۔ سورۃ الکہف شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے محمد پر کتاب، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ خبردار کرے ایک بڑی آفت سے اس کی طرف سے، اور تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے ہمیشہ ہوگا بہت ہی اچھا بدلہ، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اور خبردار کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ نے بیٹا بنایا ہے، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو علم تھا۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، اور نہیں دیکھتے مگر وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ۔ تو اے نبی آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن پر۔ یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ ہے زمین پر اسے سے اس کے بناؤ سنگھار، تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ کون ان میں سے بہتر عمل کرتا ہے۔ اور یقیناً ہم نے بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین میں ہے چٹیل میدان۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور تختی والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے، جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ۔ تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے، اور ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے۔ معلوم کس کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ یہاں رہے ہیں، اور ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ۔ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے خوب بڑھا دیا تھا انہیں ہدایت میں، اور ہم نے مضبوط کر دیا تھا ان کے دلوں کو۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود۔ اگر ایسا ہوا تب تو ہم بہت غلط بات کہیں گے۔ ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل؟ تو اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اور اب جبکہ تم نے خود ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ اور تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا ہے، جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس کی کھلی ہوئی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار راہ پر لانے والا۔ اور اگر تم انہیں دیکھتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے، دائیں اور بائیں ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر۔ اگر تم اس کو جھانک لیتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے کہ اس میں ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے؟ کچھ بولے کہ ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور کچھ دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا عرصہ رہے۔ بس اب تم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک ساتھی کو اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، تو وہ دیکھے کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور بات نرمی سے کرے اور وہ آگاہ نہ کرے تمہارے بارے میں کسی کو بھی، کیونکہ انہوں نے اگر تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر تم واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، تب تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں کو ان پر تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ اور جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کر دو اس پر عمارت بطور یادگار
پروردگار ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے اس غار پر ایک مسجد۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان کا 8واں کتا تھا۔ آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے اس معاملے میں، ان کی تعداد کو نہیں جانتے اس معاملے کو مگر بہت تھوڑے لوگ۔ تو اے نبی آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی آپ پوچھئے ان کے بارے میں کسی سے بھی پوچھنا، اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں، اور کہیے ہو سکتا ہے میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف۔ اور وہ رہے اپنے غار میں 300 برس، اس کے اوپر 9 سال۔ آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ وہ رہے اس کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب، کیا ہی خوب ہے اس کو وہ دیکھنے والا، اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا۔ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام پکارتے ہیں اپنے رب کو، اس کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ آپ دنیاوی زندگی کی آرائش و زیبائش چاہتے ہیں۔ اور مت کہنا مانیے اس شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی کناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی۔ اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو کھولتے ہوئے تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم ضائع نہیں کریں گے اس شخص کا عمل جس نے اچھا عمل کیا ہو۔ انہی لوگوں کے لیے ہیں رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے کپڑے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔ اے نبی بیان کیجئے ان کے لیے 2 اشخاص کی مثال، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے 2 باغ انگوروں کے، اور ان دونوں کو گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، اور ہم نے ان دونوں کھیتوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ وہ دونوں باغ اپنا پھل خوب دیتے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے، اور ہم نے اس میں جاری کر دی تھی ایک نہر، اور ان کے لیے پھل بھی تھا۔ تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑا ہوا ہوں نفری میں۔ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا؟ لیکن میں تو مانتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں تو مانتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ماشاء اللہ یعنی جو کام اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ
اللہ چاہے۔ تو دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے بھی دے دے اور وہ بیچ دے اس تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے، تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ یا اگر اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے، پھر تم اس پانی کو کسی طرح حاصل نہ کر سکو، اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، تو وہ ہاتھ ہی ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ میں، اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، اور وہ کہہ رہا تھا، ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، اور نہ ہی وہ خود انتقام لینے والا بن سکا۔ یہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے، جو الحق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں بھی، اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے۔ اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے کہ پانی ہم نے اسے اتارا آسمان سے، پھر اس کے ساتھ مل جل کر شکل اختیار نکل آیا زمین کا سبزہ، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، بہت بہتر تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی۔ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، اور تم دیکھو گے اب زمین کو چٹیل میدان، پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے، تب انہیں کہا جائے گا، آ گئے ہو نا ہمارے پاس، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ اور رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی چیز کو، مگر سب کو محفوظ کر لیا، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات سے تھا، چنانچہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی۔ تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ کیا ہی برا بدل ہے ان ظالموں کے لیے۔ میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں زوم تھا، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، ان کے درمیان ہلاکت عائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ دیکھیں گے اور جان چھڑائیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں، اور نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت کی ہر قسم کی مثالیں، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور نہیں روکا لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں، اپنے رب سے مغفرت مانگیں، مگر یہ کہ ان سے پہلوں کا طریق برتا جائے یا عذاب ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اور ہم نہیں بیچتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے تاکہ وہ پھسلا دیں اس کے ساتھ حق کو، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے تو اس نے اعراض کیا ان سے، اور وہ بھول گیا کہ آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ آپ کا رب بہت بخشنے والا بہت رحمت کرنے والا ہے، اور اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا بسبب ان اعمال کے تو بہت جلدی بھیج دیتا ان پر عذاب، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا ہٹنے کی کوئی جگہ۔ یہ بستیاں جن کے باسیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے ظلم کیا اختیار کیا تھا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنے
چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم یا ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا میں برسوں چلتا ہی رہوں۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر وہ جب دونوں وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا مجھے اب ہمارا ناشتہ لاؤ، اپنے اس سفر سے تو ہمیں بہت تکان ہو گئی ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہم دیکھیے جب ہم ٹھہرے تھے ایک چٹان کے پاس تو میں بھول گیا تھا مچھلی کو نگاہ میں رکھنا، اور نہیں مجھے بلائے رکھا شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقوش کو دیکھتے دیکھتے، پھر انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے اور سکھایا تھا ایک علم خاص اپنے پاس سے۔ موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے اس چیز پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر ہی نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے حکم کی۔ اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں تو اس نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اسے پھاڑ ڈالا ہے تاکہ غرق کرے اس کے تمام سواروں کو، یہ بہت ہی غلط بات کی۔ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے کہا آپ مواخذہ نہ کیجئے میرے بھول جانے پر، اور نہ ہی میرے معاملے میں مجھ پر کوئی سختی کیجئے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے قتل کیا ہے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے۔